أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. آج الحمدللہ بھائی نوید خان صاحب کے گھر پر فوکنر میلبرن آسٹریلیا میں مجلس ہو رہی ہے. مجھے احمد ریاض صاحب کی توسط سے دعوت ملی تھی. آج الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں بہاول نگر میں لندن سے آئے ہوئے ہمارے خلیفہ حاجی زبیر صاحب بھی موجود ہیں. رات ہی تشریف لائے ہیں. کچھ دیگر احباب بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان ایمان اور اعمال صالحہ پر آتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ. سب پہلے ایمان ہے، آمن وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتا ہے. سیجعل اللہ الرحمن ودا، تو اللہ اس کے لیے محبتیں پیدا فرماتے ہیں. وعدہ فرمایا ہے محبتوں کا، اور ان محبتوں میں سب سے پہلے اللہ کی اپنی ذات ہے. یہ ترتیب بھی عجیب ہے، یہ نیچے سے اوپر نہیں جاتی، اوپر سے نیچے آتی ہے. اور نام ترتیب تو نیچے سے اوپر کی ہے. اگر نیچے سے اوپر ہم نے کیا بھیجنا؟ ایمان اور عمل صالح. اب اس کے بعد اوپر سے ترتیب چلے گی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرمائیں گے. اور اللہ اس وقت محبت فرماتے اس وقت مخلوق میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتے. پھر جبریل صلی اللہ علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جبرائیل، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، خاص فرشتے ہیں، خاص مقرب بارگاہ ہیں. فرشتوں میں وہ فرشتے ہیں جو شان علم رکھتے ہیں. ان کا جو مرتبہ مقام ہے شان علمی کی وجہ سے یہ عجیب ہے. اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں جبریل صلی اللہ علیہ السلام کا جب نور بنایا گیا تو اس میں علم کا دودھ بھی ڈالا گیا، کیونکہ وحی الہی کا تحمل ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. جبریل صلی اللہ علیہ السلام حافظ قرآن بھی تھے. قرآن مجید اللہ پیغمبر سلام کو ہر رمضان میں دور کیا کرتے تھے. اسلام حافظ لوگ دور کرتے ہیں. ان کو بلاتے اور کہتے دیکھو انی احببت فلانا فاحبہ، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم ان سے محبت کرو. دوسرے نمبر جبریل صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر حکم ہوتا ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب مقربین بارگاہ اور عرش کے فرشتوں سے کہہ دو کہ اللہ اور میں فلاں سے محبت کر، تم ان سے محبت کرو. یہ سلسلہ اوپر سے شروع ہوتا ہے. پھر حاملین عرش جو 8 فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، پھر 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا کے پھر فرشتے، پھر 7واں آسمان، پھر 6واں آسمان، پھر 5واں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا. پھر وہ مخلوقات جو زمین آسمان کے درمیان ہیں ان میں بھی فرشتے ہیں اور بڑی مخلوقات ہیں. ثم یوزلہ القبول فی الارض، پھر آخر میں زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں. ان میں انسان بھی ہیں، جاندار بھی ہیں، ہر شے اس سے محبت کرتی ہے، دور و دیوار بھی محبت اس سے کرتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ ان کفار کے مرنے پر ما بکت علیم السماء، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ وہ ہیں جن کے مرنے پر زمین آسمان بھی روتے ہیں.
نفی خود دلیل اس بات ہے فما بکت علم السماء والارض. تو ثم یوزل القبول فی الارض، لیکن یہ مرتب کس پر ہوتا ہے؟ آمن و عامل الصالحات. اور عمل صالح کب بنتا ہے؟ سب سے پہلے اخلاص ہو، اس کام میں اخلاص اور ریاکاری نہ ہو. بنیاد یہ ہے، ہر عمل صالح کے لیے بنیاد اخلاص سے عمل ہے. پھر نمبر 2، طریق سنت پر ہو، رسول اللہ کے طریقے پر وہ عمل ہونا چاہیے، پھر صالح بنے گا. تو رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہے تو صالح نہیں ہے. فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ خود قرآن کر رہے. یہ دیکھو اب اس کو یہاں جوڑو، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کریں گے. تو آگئی وہی بات، عمل صالح پر جب محبت ہے تو عمل صالح کب صالح بنے گا؟ کہ جب فاتبعونی، میں رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کریں. یہ دیکھیے. اور تیسرا تقوی، گناہوں سے بچائے، عمل صالح میں غیر صالح کو خلط نہ کرے. عمل صالح میں غیر صالح کو خلط نہ کرے، گناہ نہ کرے. کیونکہ گناہ جو ہے وہ اس عمل صالح کے انوارات کو روکتا ہے. ایسی ہے جیسے بلب اور اس کے اوپر کوئی چیز چڑھا دی جائے، اس کی روشنی اب برقرار تو ہے لیکن اس روشنی میں وہ جان نہیں کہ آپ کو سانپ اور رسی میں فرق کر سکے. اس لیے تقوی پر جو ہے نا وہ یعلمکم اللہ مرتب کیا ہے. تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، اللہ تمہارے لیے فرق کی چیز پیدا کر دے گا. یعنی تم حق اور باطل میں فرق کر لو، حق اور باطل کا فوراً فرق ہو جائے گا تمہارے سامنے. یہ حق یہ باطل ہے. اگر تقوی کا نور ہوگا، وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے آمن و عامل الصالحات، ایمان اور عمل صالح، سیجعل اللہ الرحمن ودان، قریب اللہ تعالیٰ محبتیں بنائیں. اس لیے بہت سے لوگ اور بہت سے دوست جب نیکی کی طرف آتے ہیں تو ان سے پرانے دوست روٹھ جاتے ہیں، پرانی سہیلیاں روٹھ جاتی ہیں کہ تم تو نیک ہو گئی، پردہ کر لیا، وہ کر لیا، ایسے کر لیا. اللہ معاف فرمائے. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں تو دل پر کچھ گرانی سے ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں گرانی کی کیا بات ہے؟ اگر حضرات صحابہ کرام نے مکہ والے لوگوں کو چھوڑا تو مدینہ کے عاشق مل گئے. دیکھیے معمولی بات ہے، مواقعات ہوا. ایسی ایسی مثالیں قائم کر دی محبت کی انہوں نے جس کی رہتی دھرتی تک کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. ان کے دل پر جو بوجھ تھا ختم ہو گیا. خاندان چھوڑے، قبیلے چھوڑے، اپنے سارے کچھ چھوڑا انہوں نے، لیکن کچھ بھی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا. جن کو چھوڑا تو گویا کہ کچرا اور نالائقوں کو چھوڑا، اور لائق مل گئے. وہاں سے ہجرت کر کے آئے صحابہ کرام، یہاں ایک عاشقوں کا قافلہ ملا. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، گھر بھی دیے، ایمان بھی پہلے لے کر آئے. انصار، نام ہی ان کا انصار پڑ گیا. انصار، رسول اللہ اور صحابہ کے مددگار، قیامت تک کے لیے اس کا قوم ہی انصار پڑ گیا. یعنی وہ اپنی آج بھی دنیا میں اگر ان کی اولادیں ہیں تو اس نام سے نہیں پہچانی جاتی خزرجی ہے، قبیلہ خزرج کیا ہے، اوسی ہے، بلکہ انصاری کے نام سے پہچانا جاتا ہے. رسول اللہ کا اور صحابہ کے مددگار. تو کیسے اللہ تعالی نے عوض دیا اس کا؟ مکہ میں اتنے اونچے اونچے قبیلے چھوڑ دیے انہوں نے. اللہ نے سجم اللہ الرحمن ود، اللہ نے بشارت دی ہے، تسلی دی ہے کہ کبھی بھی انسان جب نیکی کے اوپر آئے، نیکی کے راستے پر آئے، یہ نہ گھبرائے کہ میرے دوست چھوٹ جائیں گے، میرا کام چھوٹ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس بہت اعلیٰ عوض ہے اس کا. خود اپنی ذات سب سے پہلے پیش کر رہے کہ ہم محبت کرنا شروع کر دیں گے، مجھ سے آگے کیا ہے. اگر ایک اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرے، کوئی بھی محبت نہ کرے تو کافی ہے. ساری دنیا کی محبت سے سمیٹ کے کیا کریں گے؟ ایک اللہ کی محبت کافی. سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے لیے سارا کچھ پیغمبروں نے بھی کیا اور صحابہ کرام نے بھی کیا.
تو سیجعل الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان قریب محبتیں پیدا فرما دیں گے، یعنی زمین میں بھی قبولیت آ جائے گی۔ آج جو تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں اور تمہیں وہ کہہ رہے ہیں، کل یہی لوگ بھی آپ کے محبت کرنے والے بن جائیں گے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پھیر دیں گے۔ وہی مکہ تھا جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کی اجازت نہیں، پھر وہی مکہ تھا تدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے، سب کے قلوب کو تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن ایمان اور اعمال صالح یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ اعمال صالحہ نیکی کرتے ہیں جی، نتیجہ وہ تو مقدر میں لکھا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اس پر بڑی سخت تنبیہ فرماتے تھے کہ اگر اعمال صالحہ پر نتیجہ مرتب نہ ہونا ہوتا تو بتانے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان عمل صالح کرتا ہو، اخلاص سے عمل کرتا ہو اور نتیجہ مرتب نہ ہو، کیونکہ صالح بنتا ہے جب مخلص ہو۔ یہ تو لوگوں کے دیکھنے میں اخلاص والا عمل ہے، ہوتا نہیں ہے۔ جیسے شیطان نے ریاکاری کے لیے سارا کچھ کیا، اور اللہ تعالیٰ بھی گنجائش دیتے رہے اور مرتبے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ وہ استاد الملائکہ بن گیا۔ تب اس کی حقیقت کھلی کہ یہ 2 نمبر آدمی تھا، جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، ورنہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرے، چھوٹا سا بھی عمل کرے تو انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ زیادہ اعمال صالح بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ اخلاص پر اس کی بنیادیں کھڑی ہوں اور سنت پر ہوں، وسلم کی سنت پر ہوں کہ یہ کس لیے طریقہ کار کیا ہے اس کا، اخلاص تو نیت کیسی اور پھر طریقہ کار کیا ہے، اور پھر اس عمل صالح کو بچانے کی بھی فکر کریں، جس کو مولانا رومی فرماتے ہیں اے دوست اول دفع شر مشکن، اے دوست پہلے چوہے سے بچانے کی فکر کر کہ چوہے سے کیسے بچانا ہے مال کو، بعد ازا انبار گندم کوش کن، اس کے بعد گندم جمع کرنا۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے باطن کو پاک کرو، تاکہ تمہارا مختصر عمل بھی کام آ جائے گا۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ پیر کا بیان میں کہ شیشی میں کوئی بھی عطر ڈالو گے پہلے شیشی کا صاف ہونا ضروری، ورنہ اپنا اثر ظاہر نہیں کرے گا، کتنا قیمتی عطر ہو، شیشی گندی ہے یا پہلے سے اس میں اور چیز ہے، اس کا اثر فوراً ظاہر ہوگا۔ فرماتے تھے ہمارے حضرت والا، فرمایا کرتے کہ شیشیاں تو آج مال تو ڈالنے کو ہے، تدریس کا مال ڈال رہے ہیں شیشی میں، جہاد کا مال ڈال رہے ہیں شیشی میں، اعمال کا مال ڈال رہے ہیں شیشی میں، بڑے بڑے مال اپنی شیشیوں میں ڈال رہے ہیں، لیکن شیشی صاف نہیں، لہذا کسی شے کا اثر نہیں۔ اور شیشی صاف ہوتی تزکیہ سے، اور زکی ہی باطن جب پاک ہوتا ہے، اور شیشی دل ہے، جب دل کی شیشی صاف ہو جاتی ہے پھر تدریس کا مال آئے گا، وہ بھی اپنی چمک دکھائے گا، ذکر کا مال آئے گا، تلاوت آئے گی، یاد آئے گا، زکوٰۃ خیرات جو بھی ہے وہ اپنا اثر دکھائے گا، اپنا اثر رہے گا۔ لیکن آج شیشی چونکہ صاف نہیں ہے، برتن صاف نہیں جس میں یہ چیزیں انڈیلے جا رہی، آج ان کے اثرات نہیں ہیں۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ایک بار پوچھا کہ آپ پر جو کیفیات ہیں وہ کاملین کی، بل کاملین کے بھی اونچے اوپر والے درجے کے لوگوں کی، تو آپ نے کسی خانقاہ میں تو کوئی چلہ نہیں لگایا، آپ نے کبھی نہیں بتایا آپ نے خانقاہ میں کہیں چلہ لگایا ہو۔ حاکم محمد تھانوی رحمہ اللہ زیارت کے لیے ایک دفعہ تشریف لے گئے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ نے کبھی خانقاہ میں چلہ لگایا، تو فرمایا کہ ہماری خانقاہیں ہماری درسگاہیں تھیں، وہیں پر ہی سلوک طے ہوتا تھا، وہیں سبق بھی پڑھتے تھے۔ یہ دیکھیے جب استاد مزکہ تھے تو ان کے شاگردوں کا بھی تزکیہ ہو جایا کرتا تھا۔ آج جو ہے میں نے بتایا تھا کہ محمل لیلہ تو لکھا ہوا ہے، اندر لیلہ نہیں ہے۔ میرے حضرت بڑا فرماتے تھے، خود ہم علماء کو بڑی تنبیہ کرتے تھے، محمل لیلہ عالم دین ہے، محمل لیلہ اندر کھولا تو کوئی اور چیز نکلی، اوپر لکھا ہے کہ لیلہ کی ڈولی، محمل کہتے ڈولی کو، دلہن کی جو ڈولی ہوتی تھی پہلے زمانے میں، وہ جب پردہ کھولا تو اندر ڈین بیٹھی ہے، بدصورت چیز ہے۔
مومن ہے، مومن والے اخلاق نہیں ہے. پھر کہتے ہیں یار ان سے اچھے تو کافر ہیں، دیکھو ان کے ایسے، یہ دیکھو یہ کیسے. حالانکہ ساری چیزیں تو ہماری تھیں لیکن ہم نے چھوڑ دی. آج محمل تو ہے، لکھا ہوا ہے تبلیغی ہے، لکھا ہوا ہے صوفی ہے، لکھا ہوا ہے مولوی ہے، لکھا ہے مجاہد ہے، لکھا ہے مومن ہے، لکھا ہے حاجی صاحب ہے، لکھا ہے فلاں ہے، بڑے بڑی چیزیں لکھی لیکن حقیقت نہیں. اندر اخلاق نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہے. دادو اس کے پاس میرے مرشد فرماتے تھے کچے کباب ہے سارے، جو کسی اللہ والے کے توے پہ اور کڑھائی میں تلی نہیں گئے، کھانے والوں کو الٹی آ رہی. اگر یہی تلے جاتے تو ان کی خوشبو سے کافر بھی مسلمان ہو جاتے. یہ اس لیے کونوا مع الصادقین کا حکم دیا ہے. ان چیزوں کے لیے، اخلاص کے لیے سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان، کتنے عظیم الشان انسان تھے، کیا کہہ رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ یہ جو کہا ہے کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر اور 7 سال اطاعت دے رہا، تھوڑی دیر جو ہے وہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا 100 سال بے ریا بات سے بہتر ہے. اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا بھائی ایک لمحے کی بے ریا عبادت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک صحبت نہ اٹھائی ہو. حضرت نے فرمایا تم 100 سال کی بات کرتے ہو، ایک لمحے کی نہیں ہوگی جب تک کسی کے پاس بیٹھے ہوئے. اخلاص سے عمل ہی تو لیا جاتا ہے، اخلاص ہی تو ابتدا ہے. کیونکہ جب دل کی شیشی صاف ہوتی، غیر اللہ نکلتا تو اللہ ہی رہ جاتا ہے. جب اللہ ہی رہ جاتا ہے تو اخلاص آ گیا نا، اخلاص آ گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کسی نے کہا کہ ایک آدمی اللہ اکبر کہہ کے نماز کرتا، یہ نہیں کہتا میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. فرمایا اگر غیر اللہ نہیں تھا تو اللہ ہی ہے. تزکیے کا مطلب کیا ہے؟ غیر اللہ کو نکالنا. لا الہ پہلے اسی لیے رکھا ہے نا، غیر اللہ کو نکالو پھر ہم آئیں گے. عجیب بات ہے، کلمے میں اپنا نام بھی پہلے نہیں رکھا اللہ تعالیٰ، اور ہم پہلے غیروں کو نکالو پھر ہمارا نام لو، پھر آئے گا. لا الہ ہے مقدم کلمہ ہے توحید میں، غیر حق جب جائے حق دل میں آ جائے. تو اخلاص سے عمل جو ہے وہ بھی صحبت سے آتا ہے. دل کا جب تزکیہ ہوتا ہے تو اخلاص، کیونکہ جب غیر نکل جاتا ہے تو پھر اللہ ہی رہ جاتا ہے، عمل میں پھر وہی سامنے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا عظیم الشان وعدہ کیا ہے کہ ہماری محبتیں اگر تمہیں چاہیے اپنے ایمان اور عمل صالح پیدا کرو. اور اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت بہت اہمیت کی حامل ہے. اس میں اخلاص بھی آئے گا. ایمان تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے دیتے ہیں. اب آگے تربیت چاہیے. اب اس ایمان کے درخت کو کیسے بڑا کرنا ہے، وہ عمل صالح سے بڑا ہوتا ہے، پھر اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے. سہل جعل الرحمن ودا، یہ وہ ہے جو دنیا ہی میں یہ نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے، اور آخرت میں کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جب جنت الفردوس میں لے جائیں گے. وہاں یہاں پر چھپا کر دیں گے، وہاں دکھا کے دیں گے. یا اپنی محبت چھپا کر دیں گے، وہ اللہ کو پتہ ہے، بندے کو پتہ ہے، اس کا دل جانتا ہے کہ میرے دل پر کیا ہے. از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، نظر نہ آنے والے ہونٹوں سے 100 بوسے ملتے ہیں. من کے گوئے روح کے لذت چشی، میں بتا نہیں سکتا میری روح کو کیا لذت آتی. محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، وہ چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے. اور وہاں جنات الفردوس نزلا، اسی پر ہم جنت الفردوس دے دیں گے. اور دنیا کی بھی نجات اسی پر ہے، اعمال صالحہ پر رکھا ہے. اعمال صالحہ انسان کرتا ہے تو دنیا کی راحتیں بھی اس پر ہے، آخرت بھی ہے تو دنیا کی بھی. یاد رکھو جب آخرت کی راحتیں تو دنیا میں بھی ملے گی، اس لیے کہ دنیا آخرت کی عکس ہے، اس کا پرتو ہے، اس کی فوٹو سٹیٹ ہے. جب اصل آپ نے ہاتھ میں ہے تو فوٹو سٹیٹ کیوں ہاتھ میں نہیں آئے گی؟ یہ بتاؤ. ایک آدمی کو اللہ جنت کا فیصلہ کر دے، دنیا میں اس کو
راحت محسوس ہونا شروع کر، خاص طور سے قلب راحت محسوس کرے گا. تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا ذکر کر لیں پھر دعا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد الرسول اللہ. تو انتظار کریں، ہمارے یہاں اذان ہو. لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہ جل جلالہ تعالی شانہ. اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ. اللهم لك الحمد كما أنت صلى على محمد كما أنت أحب وفي البناء كما أنت ألف إنك أنت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما، اخلاص کی دولت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اپنی اور اپنے پیاروں کی محبت میں نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشق میں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اپنی رضا کامل ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما، ہمارے میزبان بھائی نوید صاحب اور کے گھر والوں کو برکت اور عافیت نصیب فرما. جہاں جہاں بھی مجالس ہوتی ہے یا اللہ پورے عالم میں خصوصا آسٹریلیا میں، یا اللہ ان کو خیر و برکت کا مرکز فرما. یا اللہ ان گھروں کو خیر و برکت کا مرکز فرما، آنے والوں کے گھروں کو خیر و برکت کا مرکز فرما. جو بھی یا اللہ جس انداز میں اس میں شریک ہوتے ہیں ان کو خیر و برکت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے آل اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، ہمیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما.
پوری امت کو معاف فرما یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما یا اللہ، یا اللہ مدد فرما یا اللہ، جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ان کی مدد فرما یا اللہ، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما اللہ یا اللہ، خالق آسٹریلیا میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جتنے بھی ساتھی ہمارے کام کا، خصوصاً ہمارے پرانے جتنے ساتھی ہیں یا اللہ، ان کو خوب عزم اور ہمت کے ساتھ یا اللہ اس اللہ اللہ کے کام کو آگے لے کے چگنی توفیق عطا فرما یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ذکر کی مجالس، وعظ و نصیحت کی مجلس کو ہمیشہ قائم دائم فرما یا اللہ، انگلینڈ میں کام ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی کام ہو رہا ہے یا اللہ، ہمارے آج زبیر صاحب کو صحت اور عافیت عطا فرما، اتنی دور سے وقت لگانے کے لیے آئے، ان کے وقت کو قیمتی فرما، جو دوست بھی قریب دور سے آتے ہیں آپ کی رضا کے لیے اور آپ کی محبت کے لیے، ان سب کے آنے جانے کو قبول فرما یا اللہ، ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آل صحبہ اجمعین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔